اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں نکاح بہت مشکل بنا دیا ہے اور بہت ساری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی شادی کا انتظار کرتی ہیں۔ اس میں بعض خرابیاں یہ ہیں کہ جی ہم دھوم دھام سے شادی کا اہتمام کریں اور ساتھ بچی کو جہیز دیں۔ یہ بات یاد رہے کہ کوئی جہیز دینا کسی کے پاس توفیق نہیں ہے، وہ خود مثلاً کرائے پہ رہتے ہیں اور بعض احباب پہ پہلے ہی سر پہ قرض ہے، تو اب وہ مزید قرض سر پہ لے لیں اور جہیز دیں گے تو ان کے لیے زندگی مشکل بن جائے گی۔ یہ یاد رہے کہ اگر کسی کے پاس جائیداد ہے، پیسہ ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ آپ صرف جہیز دیں اور اس طرح سے ہی بچی کا حق ادا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ شریعت میں حصہ ہے تو اس کو آپ حصہ دیں۔ ہم یہ کہیں کہ کوئی بندہ جہیز 10 لاکھ کا دیتا ہے، ممکن ہے اس کا حصہ 50 لاکھ کا بنتا ہو، تو جو حصہ ہے وہ دیا جائے۔ اور یہ ہے کہ کسی کے پاس توفیق نہیں، بچیاں گھروں میں بیٹھی رہیں اس انتظار میں کہ جہیز ہوگا تو نکاح ہوگا، یا ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی شریعت میں لازمی قرار دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی کے پاس بہت اہتمام ہو تو وہ احباب کو بلائے اور بہت سارے پیسے خرچ کرے تو تب جو ہے جا کے شادی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ یاد رہے کہ نکاح نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا مجھ میں سے نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ نکاح کے 2 فرض ہیں، 2 گواہوں کا ہونا، ایجاب و قبول کا ہونا، یہ نکاح کے 2 فرض ہیں۔ اور واجب ایک ہے مہر کا ہونا، اور وہ حسب توفیق۔ اور اسی طرح 3 سنتیں ہیں، خطبہ پڑھنا، خطبہ پڑھنے والا جب خطبہ پڑھے تو کھڑا ہو کے خطبہ پڑھے، یہ کھڑا ہو کے پڑھنا سنت ہے، خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ اور نکاح جس وقت ہو تو اس وقت چھوارے یا کسی بھی میٹھی چیز کا تقسیم کرنا، کھجوریں وغیرہ ہوں، یہ سنت ہے۔ اسی طرح جو دولہا والے ہیں وہ حسب توفیق ولیمے کا اہتمام کریں، ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہے کہ عمراء کو، جو لوگ امیر ہیں، ان کو تو ولیمے میں مدعو کیا جاتا ہے، لیکن غریبوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے ولیمہ کیا ہے، فرمایا اچھا ولیمہ وہ ہے کہ جس میں امیروں کے ساتھ غریبوں کو بھی بلایا جائے، اور فرمایا وہ ولیمہ برا ہے کہ جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اگر اسلامی تعلیمات پہ ہم عمل کریں تو نکاح کرنا، شادی کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق